اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت اور اس کے فضائل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو اس کو توجہ سے سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت۔ سورہ کہف قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے جس کے پڑھنے کی خاص فضیلت جمعہ کے دن بیان کی گئی ہے۔ اس فضیلت کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے۔ قرآنی حوالہ نمبر 1۔ سورہ کہف میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت کی برکتوں اور اس میں بیان کردہ واقعات کے ذریعے ہدایت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ کہف ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ سورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سیدھی راہ دکھانے والی ہے اور اس کا پڑھنا ہدایت کا سبب ہے۔ نمبر 2، احادیث میں سورہ کہف کی فضیلت۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین۔ سنن نسائی 1399، المستدرک الحاکم 3392۔ ترجمہ: جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک نور چمکتا رہے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے انسان کے لیے نورانیت اور برکت کا دروازہ کھلتا ہے۔ سورہ کہف کی ابتدا اور آخری آیات کی برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ صحیح مسلم 809 حدیث نمبر۔ ترجمہ: جس نے سورہ کہف کی ابتدا 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے سورہ کہف کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور اس کے ذریعے ایمان کی حفاظت ممکن ہے۔ سورہ کہف کی نور کی فضیلت۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف ستر اللہ من الدجال۔ مسند احمد 10572۔ ترجمہ: جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ حدیث سورہ کہف کی آیات کو بطور حفاظت پڑھنے کی تاکید کرتی ہے۔ سورہ کہف میں موجود اہم اسباق اور حکمتیں۔ سورہ کہف میں 4 بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو ہمیں قیمتی سبق سکھاتے ہیں۔ اصحاب کہف، غار والے نوجوان کا واقعہ۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں نے
ایک ظالم بادشاہ کے دور میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معجزاتی طور پر کئی سال تک سلائے رکھا، 107 یا 8 سال تک۔ سبق: اللہ سبحانہ و تعالیٰ 307 یا 8 سال تک۔ سبق: اللہ پر بھروسہ اور دین پر ثابت قدمی رکھنے والوں کو اللہ اپنی قدرت سے بچاتا ہے۔ صاحب 2 باغ، دولت مند اور غریب آدمی کا واقعہ۔ ایک دولت مند شخص نے اپنی دولت پر غرور کیا اور غریب آدمی کو کمتر سمجھا، لیکن اللہ نے اس کا سارا مال تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 32 سے 44۔ سبق: مال و دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کی کوشش کی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا آسان نہیں تھا۔ آیت نمبر 60 سے 82۔ سبق: اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر میں حکمت ہوتی ہے، اور ہر چیز بظاہر جیسے نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ویسی ہی ہو۔ ذوالقرنین کا واقعہ۔ ایک نیک حکمران ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے دیوار تعمیر کی۔ آیت نمبر 83 سے 98۔ سبق: عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنا اور فتنوں سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا اختیار کرنا ضروری ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کا صحیح وقت۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا وقت مغرب جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ خلاصہ اور عمل کی ترغیب۔ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے سے نور حاصل ہوتا ہے جو 1 ہفتے تک قائم رہتا ہے۔ اس کی ابتدا اور آخری آیات یاد کرنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ملتی ہے۔ اس میں ایمان، توکل، عاجزی اور عدل کے اہم دروس موجود ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کی عادت بنائیں اور اس کے پیغامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے سورہ کہف کی فضائل بیان کیے ہیں، جس میں 4 واقعات کا ذکر بھی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، مزید اس میں تفسیر جاننے کے لیے آپ قرآن کی سورہ کہف کے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، آپ کو 4 واقعات کی پوری تفسیر مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔